if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. عرصہ پہلے عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کی اس آواز کو سنا بھی گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کو مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورت کو وہ مقام دیا جا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ پائلٹ ہے اور بہت سے ایسے باعث شعبوں پر فائز ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ تو حل ہوا، لیکن رکیے، یہ باعث شعبے تو ان عورتوں کے لیے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، ان کے ہاتھوں میں سنہری ڈگریاں ہوں اور جن کے سروں پہ باپ کا سایہ، بھائی کا ساتھ اور شوہر کا تعاون ہو۔ مگر اس عورت کا کیا جو تعلیم سے محروم ہو، اس کے ہاتھ خالی ہوں اور اس کے سر پہ نہ باپ کا سایہ، نہ بھائی کا ساتھ اور نہ ہی شوہر کا تعاون ہو؟ تو کیا ہمارے معاشرے کی ایسی عورت باعزت زندگی گزارنے کے حق سے محروم ہی رہے گی؟ کیا اس کے پاس ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی باعزت پیشہ نہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی یتیم اور بیوہ خواتین موجود ہیں جن کو ضرورت زندگی پورا کرنے کے لیے دو شعبوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی پڑتا ہے۔ حالات ان کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے ہاتھوں میں کٹورا یا پھر لوگوں کے گھر جا کر ان کے جھاڑو پکڑ لیں، اور ان دونوں کو باعزت نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بھی تو عورتیں ہیں، ہمارے ملک کا ہی حصہ ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ کیوں نہیں سوچا جاتا ان کے بارے میں؟ کیا ہمارے ملک میں ان عورتوں کے لیے کوئی باعزت پیشہ نہیں؟ اور اگر حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہی تو کیا ہمارا معاشرہ بھی غفلت کی نیند سویا پڑا ہے کہ وہ ان عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکیں؟ کیا ہم میں سے کوئی عام شہری ان عورتوں کا سہارا نہیں بن سکتا؟ انہی سوالوں کی کھوج میں ہم ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب میں جا پہنچے، جہاں ان عورتوں کے حقوق کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں عورتوں کے اندر چھپے ہنر کو پرکھا جاتا ہے اور پھر اس ہنر کو نکھارنے کا کام کیا جاتا ہے اور ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں۔ آئیے اس گھر کے فرد سے چند سوالات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے وہ اس سرگرمی کو یقینی بنا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کس چیز سے متاثر ہو کر یہ کام شروع کیا؟ میں کچھ عرصے سے سوشل ویلفیئر پر کام کر رہی تھی، جس میں میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے یا جس میں وہ اپنا ہنر سیکھ سکیں یا ان کو ہنرمند بنا کر ایسا کیا جائے جس سے وہ اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ کر سکیں۔ آپ کو اس کام میں کون سی مشکلات پیش آئیں؟ مجھے دو طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ میں ہاؤس وائف تھی اور مجھے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا تھا۔ سیکنڈ، مجھے کم سے کم وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا اور پیارا سیٹ اپ بنانا تھا جس میں خواتین کو ہنر اسکیم کی طرف راغب کیا جائے اور انہیں ہنرمند بنایا جائے۔ آپ کی اس محنت سے کتنی خواتین کو روزگار ملا اور کیسے؟ اپنے ادارے میں ہم بیوہ، یتیم اور مستحق خواتین کو مفت سلائی سکھاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ فائنینشلی اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ اس ادارے سے تقریباً 15 خواتین سلائی سیکھ کر جا چکی ہیں اور الحمدللہ 11 خواتین سلائی سیکھ رہی ہیں، اور آخر میں ہم ان کو سلائی مشینیں تحفتاً دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ یہ کہ ان کو روزگار کیسے ملا، تو ہم نے کچھ خواتین کو ایسے موٹیویٹ کیا کہ جو سکلز ان کے پاس ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی پروڈکٹس کو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سیل کروائیں۔ جیسے کہ ہمارے علاقے کی کچھ خواتین ایسی ہیں جو کپڑے کا بان بناتی ہیں، جو کہ عموماً چرپائی بنانے کے کام آتا ہے۔ ہم ان سے وہ بان خرید کر اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے سیل کرتے ہیں، اس طرح سے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. सकते हैं। क्योंकि हम बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हर गली और हर मोहल्ले में कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें अगर एक रूम भी ख़वातीन को दे दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, बजाय इसके कि उनको सदक़ात की तरफ राग़िब किया जाए या उनको हमेशा मांगने की तरफ राग़िब किया जाए। अगर करीब के सियासी लोग या दीन से वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं तो वो अपने एरिया में एक रूम का इंतज़ाम करके ख़वातीन को हुनरमंद बनाने की तरफ ले जाएं, तो इससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम ख़वातीन बहुत सख्त जान होती हैं, हम लोग आसानी से हार नहीं मानती, और अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम पीछे हटने वाली नहीं हैं, और उम्मीद की ज़्यादा किरण हम लोगों में ही होती है। तो अगर हम लोग हिम्मत करें और अपनी एनर्जी लगाएं तो अपने काम को इस काम को अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी अपनी ज़ात को इस काम से क्या फ़ायदा पहुंचा? मैं एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के दायरा से निकल के दूसरे लोगों के बारे में सोचा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ज़मीर बहुत मुतमिन है कि मैं कोई पॉजिटिव काम कर रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म से आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जिस फील्ड में हम लोग माहिर हैं, अगर हम इस फील्ड में 10 लोगों को माहिर बना देते हैं, उनको हुनरमंद बना देते हैं, तो ये बहुत से मसाइल का हल है। जब ये कोशिश एक छोटे से कस्बे में की जा सकती है तो आपके शहर, आपके घर क्यों नहीं? अगर आपके अंदर ऐसा कोई हुनर है तो उसे आगे फैलाएं ताकि ज़रूरतमंद ख़वातीन को रोज़गार मुहैया किया जा सके। जब इस मुल्क की हर औरत खुद मुख्तार होगी तो ये मुल्क खुद मुख्तार होगा, और जब हर औरत तरक्की करेगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। Because We are also a part of Pakistan.